بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حکایت شخصادی میں سے ظاہری و باطنی طہارت کے بارے میں بیان کریں گے۔ بچپن میں جب مجھے یعنی سعدی کو دائیں بائیں کی پہچان نہ تھی، مجھے روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ وضو کرنے کا طریقہ بھی محلے کا ایک عبادت گزار بتاتا کہ پہلے وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، دوسری سنت نیت کرنا ہے، پھر ہاتھ دھونا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس عبادت گزار نے کہا، مجھ سے بہتر وضو کا طریقہ کوئی نہیں جانتا، وضو کرتے کرتے ہی بوڑھا ہوا ہوں، جبکہ دیہاتی لوگ تو وضو کرنا جانتے ہی نہیں۔ ایک دیہات کا نمبردار اس بوڑھے عبادت گزار کی یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا اور بولا، اے مردود خبیث، تو اس بچے کو امام شافعی کے مذہب پر روزے کی حالت میں مسواک کرنا تو ناجائز بتا رہا ہے، مگر کیا روزے کی حالت میں چغلی کر کے تیری طرح مردہ انسان کا گوشت کھانا جائز ہے؟ اب مجھ سے بھی سن، پہلے ناجائز باتوں سے منہ دھو جیسے کھانے والی چیزوں سے دھویا جاتا ہے۔ کسی کا نام زبان پہ آ جائے تو چغلی نہ کر بلکہ عزت سے نام لے۔ اگر تو لوگوں کو گدھا کہے گا تو تجھے بھی کوئی انسان نہ کہے گا۔ میری پس پشت میرے بارے میں ایسی ہی بات کر جیسے میرے سامنے کرتا ہے۔ اگر تجھے کسی انسان کے سامنے غلط بات کرنے سے شرم آتی ہے تو اللہ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس سے بھی شرم کر، اور پھر اپنے آپ سے بھی شرما کہ تجھے اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو خود تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سعدی علیہ الرحمہ کی اس حکایت میں سبق حاصل ہوتا ہے، اگر ظاہری طہارت کے لیے وضو غسل کی ضرورت ہے تو باطنی پاکیزگی کے لیے بھی بری صفات کا چھوڑ دینا بہت ضروری ہے۔ اس حکایت میں بڑے ہی اچھوتے انداز میں اس تصور کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔